تو ادھر مسلمان تھے، ادھر یہ مسجد کی جگہ پر چھپر تھی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی رو رو کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ اصرار اور زاری کر لی، بس کافی ہے۔ تو بس اس کے بعد فرشتے اترنے شروع ہو گئے، پہلے 1000 آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماتے، یہیں اونچی جگہ پر دائیں طرف جنت سیدنا صدیق اکبر تھے، جبریل السلام، بائیں طرف حضرت علی اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ تھے، صحابہ ادھر میدان میں تھے۔ تو بس یہ پھر جنگ ہوئی یہاں، یہ وہ ادھر بم مرے ہوئے تھے سارے، ادھر 70 جو سردار مارے گئے تھے یہاں، اور 14 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ کو پھر وہاں دفن کر دیا قبرستان میں۔ ان کو یہاں یہ کنواں ہے، وہ پتھر نظر آ رہے ہیں، پتھر، یہ کنواں ہے جس سے قلیب بدر، اس بدر کا اسی کے نام سے، یہ کنویں کا نام ہی بدر تھا۔ اس میں سب کو ڈال کے پھر 3 دن وسلم یہاں رہے، وہ گل سڑ گئے، بلکہ ویسی لاشیں گل گئی تھی ان کی فوری طور پر ہی۔ تو پھر ان کو گھسیٹ کر یہاں ڈال دیا، اور آپ علیہ السلام نے پھر جانے سے پہلے ان کو خطاب کیا کہ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تم نے پا لیا، ہم نے تو پا لیا، کہ ہماری مدد ہوئی، تمہیں پا لیا ذلت اور خواری۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرمایا کہ یہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ پھر یہاں پر وہ پھر اب آنے والے ان پر پتھر مارتے رہتے تھے، ڈھیر لگ گئے، لیکن اب میرا خیال مناسب نہیں، وہ گڈی باپ کھڑی ہو گئی اب۔ اچھا نہیں، وہ کھڑے ہیں نا اوپر، شرطے کھڑے ہیں اس لیے۔ بہرحال سبحان اللہ، بس یہ بدر کی جنگ سے ہی جو اٹھان شروع ہوئی ہے اسلام کی، تو ماشاءاللہ اٹھتا ہی جا رہا ہے اور قیامت تک اٹھتا ہی رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام غالب آئے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر ادھر ادھر ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مغلوبیت نہیں کہلاتی، کلی طور پر اسلام غالب ہے۔ نظریاتی طور پر تو غالب ہے پوری دنیا پر، کوئی بھی نظریاتی طور پر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مذہب اسلام کے مذہب مقابلے پر اپنی سچائی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام اتنا سچا مذہب ہے، یہ قرآن مجید ہی کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور چیزیں تو بہت ہیں۔ تو اس لیے اسلام یعلو ولا یعلی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس میدان میں موجود ہیں، آپ وسلم کے انوارات اور برکات ہیں، قدم قدم پر برکتیں۔ آیت والا فرماتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یعنی قدموں کے نشانات پر دنیا کیسے فدا ہو رہی، کہاں کہاں سے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم، جنہیں دیکھا ہوگا ان کو کیا لذت اور مزہ آئے ہوں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان نے نگاہوں سے دیکھا، سروں کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی گفتگو سنی، ان کا تو بال بال جو نا انوارات میں ڈوبا ہوا تھا وسلم کے نور میں۔ اس لیے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم۔ یہ میدان بدر ہے، الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو یہاں آنا، اس کی جو خیر و برکات ہیں وہ ہمیں ملیں۔ اور جو بدر کا مقصد ہے، قرآن نے کہا کہ بدر میں ہم نے تمہیں مدد کی، اب 2 کام کرو، فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار ہو جاؤ، یعنی شکر گزار بنے اور تقوی اختیار کریں۔ یہ شکرانہ قیامت تک کے لیے امت پر ہے کہ 2 کام کرے، تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اور اللہ کا شکر ادا کرے اسلام کی نعمت پر۔ یہ ان کی قربانی سے اسلام بچ گیا، اور اسلام لیے آپ نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی عبادت نہ کرے تو ٹھیک ہے، ہمیں مٹا دیں۔ یہ ناز کی بات آپ نے ایک بار فرمائی، سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دے پیٹھ پر کہ بس اللہ کے نبی بس کافی ہے۔ اور یہ انہی کی وجہ سے آج پورے عالم میں اسلام ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اسلام کہاں کا، دنیا کسی خطے میں ہے، ہم کتنی مشکل سے یہاں پر آتے ہیں، کتنے خرچے پانی کر کے، لیکن اسلام اللہ نے ان کی برکت سے وہاں پہنچا دیا، ہمارے گھر میں دہلیز پر ملا ہمیں، ہم اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، گھر میں اسلام مل گیا ان کی وجہ سے۔ یہ فرمایا فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار ہو جاؤ۔ تقوی اور شکر یہ پوری امت پر ضروری ہے۔
شکر ادا کریں اور تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔